اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عہد نبوت کے بعد عہد خلافت راشدہ کے بعد جو ہے عہد بنو امیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی کے چہیتے، نبی کے لاڈلے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانیہ کو موضوع بنا کر آنے والے ہر محرم کو جو ہے نوحے کا مہینہ بنا دیا جائے، ماتم کا مہینہ بنا دیا جائے، غم کا مہینہ بنا دیا جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی بدعات اور خرافات سے نبی نے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو اپنے غریبار جو ہے اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے غریبان کو چاک کرے اور جو ہے زمان جاہلیت کی پکارے۔ زمان جاہلیت میں کسی کی موت ہوتی، مرنے والوں پر آنسو بہائے جاتے، نام لے لے کر ان کی کارکردگی کو جو ہے ان کی سرگرمیوں کو، ان کے کارنامے کو یاد کر کر کے لوگ جو ہے روتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس بندے پر جو نوحہ کرتا ہے اور جو نوحہ سنتا ہے۔ نوحہ کرنے والا ملعون ہے اور نوحہ سننے والا ملعون ہے۔ نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی خیر کے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ نوحے کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ جو ہے غموں کا مہینہ ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے ویسے یہ محرم الحرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اسی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ شرعی ناحیے سے جہاں محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، وہیں پر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو مشروع قرار دیا۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اتنا ہی کافی ہے آمی سال کا آغاز ہو، ماہ محرم کی آمد ہو، آنے والی نسلیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں۔ صحابہ کرام نے تن من دھن کی قربانی دی۔ یہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں، ہجرت یہ بہت عظیم قربانی ہے، بلکہ اپنے اندر دسیوں قربانی رکھتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی خاطر، نبی کی خاطر، اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اور مکہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین
جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرما کر اپنی اس دین مقدسہ کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شرعی اور تاریخی ناحیے سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو محرم الحرام کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا۔ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اسی دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی ٹھوس دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ حرمت والے مہینوں کی اہمیت اللہ نے بیان کی۔ ویسے تو ظلم و ستم، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد سال کے 12 مہینے حرام ہے۔ کسی سال، کسی مہینے، کسی ہفتے، کسی دن بھی جائز نہیں۔ لیکن حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے احترام میں ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی معصیت، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے فتنہ و فساد، ہر طرح کے جنگ و جدل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور آپ دیکھیے شرعی ناحیے سے آپ دیکھیں گے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ افضل الصیام بعد رمضان، ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے تو شہر اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بکثرت روزہ نہ رکھے تو کم سے کم بالخصوص عاشورہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو مسنون قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عاشورہ، تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، نبی سے پوچھا گیا صوم عاشورہ کے متعلق، عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کی۔ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ عاشورہ کا روزہ۔ یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے۔ مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ، مشرک رہتے ہوئے، کافرین مکہ، کافر رہتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے قریش سے ماضی میں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس غلطی کے کفارے کی وجہ سے کفار مکہ، صنادید یہ جو ہے مشرکین مکہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک تو یہ قول، دوسرا قول یہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ربط، مشرکین مکہ کا تعلق یہودیوں سے بہت گہرا تھا۔ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو مکہ کے اندر مشرکین مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم بھی ماہ رمضان کی روزے کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو مشروع قرار دیا۔ بلکہ صحابیات کے بارے میں آتا ہے، صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھی۔ اگر بچے چیختے چلاتے روتے کھلونے دے کر ان بچوں کو بہلا دیا کرتی تھی۔ تو بہرحال ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی ناحیے سے جہاں محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، وہیں پر اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو مشروع قرار دیا۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیا۔ اور آپ دیکھیے اس سرزمین پر جتنی مساجد ہیں تمام کی تمام مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ قرار دیا، اللہ کا گھر۔ یعنی خانہ کعبہ کی عظمت کو، خانہ کعبہ کی فضیلت کو، خانہ کعبہ کی فوقیت کو، برتری کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ قرار دیا۔ ویسے تمام مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے سلسلے میں ناقۃ اللہ کا، اللہ کی اونٹنی، اس سرزمین پر جتنی اونٹنیاں ہیں تمام اونٹنیوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس اونٹنی کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بتانے کے لیے نبی نے کہا محرم الحرام یہ شہر اللہ ہے، اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ تاریخی ناحیے سے دیکھیں، تاریخی ناحیے سے بھی محرم الحرام کا مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے۔ جیسے ماہ محرم کی آمد ہوتی ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، ماہ محرم آتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ہجرت کے موقع پر صحابہ کرام نے، مہاجرین نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ قربان جو ان کی فہم و فراست پر ان کے سامنے نبی کی ولادت تھی، نبی کی بعثت تھی، نبی کی وفات تھی اور ہجرت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کے آغاز کے لیے نبی کی ولادت کو موضوع نہیں بنایا، نبی کی بعثت کو موضوع نہیں بنایا، نبی کی وفات کو موضوع نہیں بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کے لیے اگر موضوع بنائے تو ہجرت کو موضوع بنایا، ہجرت کو موضوع بنایا، ہجرت کو عنوان بنایا، اور یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہو، ماہ محرم کی آمد ہو، آنے والی نسلیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں۔ صحابہ کرام نے تن من دھن کی قربانی دی۔ یہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں، ہجرت یہ بہت عظیم قربانی ہے، بلکہ اپنے اندر دسیوں قربانی رکھتی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی خاطر، نبی کی خاطر، اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اور مکہ میں سب کچھ قربان کرنے کے بعد مدینہ میں گئے۔ آپ دیکھیے جو ہے صحابہ کرام، ایک ایک صحابہ کی داستان، ایک ایک صحابہ کا واقعہ اپنے اندر ایک مکمل داستان ہے، ایک مکمل داستان ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا نہیں قربان کیا۔ مکہ کی گلیوں سے محبت تھی، مکہ کی فضاؤں سے محبت تھی، مکہ کے کنکر سے صحابہ کرام کو محبت تھی۔ آپ خود سوچئے جہاں پر صحابہ کرام کا بچپن گزرا ہو اسے قربان کرنا ہو، اپنے گھر کو قربان کرنا ہو، دوست و احباب کی مجلسوں کو قربان کرنا ہو، اپنے قرابت داروں کی قربانی دینی ہو، کتنا مشکل عمل ہے، کتنا مشکل عمل ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر تمام محبتوں کو قربان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ تمام محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے، کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں
انہوں نے ہجرت کی، باپ مکہ میں ہے، بیٹا مدینہ چلا گیا، بیٹا مدینہ میں ہے، باپ مکہ چلا گیا، بیوی مکہ میں ہے، شوہر مدینہ چلا گیا، شوہر مدینہ میں ہے، بیوی مکہ چلی گئی، یہ کتنی بڑی جو ہے بیوی مدینہ چلی گئی، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت آپ دیکھیے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے، اور جو ہے مکہ کے بڑے بڑے سردار حضرت صہیب رومی کے پاس آ گئے، کہا صہیب اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو ہجرت کرو، ہم نہیں روکیں گے، لیکن تم نے مکہ میں رہ کر تم نے جو مال جمع کیا ہے، تم نے جو مال کمایا ہے، تم نے جو درہم اور دینار جمع کیا ہے، تمہیں یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا اگر یہ مال و دولت، یہ درہم و دینار، یہ مال و متاع اگر میری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، میں انہیں قربان کرتا ہوں، اپنی پوری دولت، پورا درہم و دینار قربان کر کے تنہا حضرت صہیب رومی مکہ سے نکلے اور مدینہ چلے گئے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کہ جو اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے محض اس لیے انہیں رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صہیب پہنچے، آپ نے کیا فرمایا؟ نبی نے حضرت صہیب کی پوری داستان سنی، نبی نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تمہاری تجارت تو بڑی نفع بخش رہی، تمہاری تجارت بڑی نفع بخش، دنیاوی اعتبار سے بندہ جو کچھ لٹاتا ہے، جو کچھ قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی داستان پڑھیں، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی، اپنی بچی کو لے کر مکہ سے نکلے مدینہ جانے کے لیے، مکہ سے نکلے مدینہ جانے کے لیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والے آ گئے، کہا ابو سلمہ تمہیں ہجرت کرنی ہے کرو، یہ بچہ ہماری خاندان کے ہمارے حوالے کرو، تمہاری بیوی ہماری خاندان کے ہمارے حوالے کرو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچئے کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی دے کر حضرت ابو سلمہ تنہا مدینہ چلے گئے، تنہا مدینہ چلے گئے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جہاں پر اپنے شوہر سے جدا ہوئی تھی، جہاں پر بچھڑی تھی، روزانہ وہیں پر آ کر آنسو بہاتی روتی، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو ترسایا۔ حضرت ام سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے محض رب کی محبت، نبی کی محبت، اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جو ہے ماہ محرم کی آمد جب بھی ہوتی ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں اور ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنے اللہ اس کے رسول کی محبت کے تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا کر جو ہجرت کے ان لوگوں نے، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دین کے لیے ہم نے کیا کیا قربانی دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے تاریخی ناحیے سے آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا سفاک، خون ریز، متکبر، مغرور، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرنے والا فرعون اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے انجام کو پہنچا۔ فرعون جس کے سلسلے میں قرآن نے کہا فرعون فسادی تھا، فرعون فسادی تھا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود سے بچوں کو چھین کر ماں کی نظروں کے سامنے ذبح کر دینا، ماں کی نظروں کے سامنے بچوں کو قتل کر دینا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی دہشت تھی، کتنا بڑا فساد تھا۔ فرعون نے جو ہے مصر کے اندر یہ فساد مچا رکھا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، لیکن اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، جو لوگ اس دنیا میں اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں، اپنی کرسی کے نشے میں، اپنے عہدے اور منصب کے نشے میں آ کر جو ہے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کو ستاتے ہیں،
ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پکڑتا ہے اور مظلوم کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، انہیں اپنے انجام تک پہنچا. اور یہی ہوا فرعون کے ساتھ. فرعون کے ساتھ یہی ہوا. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے فرعون کو ہلاک کیا. آپ سوچئے جس بحر قلزوم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اسی بحر قلزوم کے کنارے بنو اسرائیل کھڑے ہو کر تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے تھے. فرعون غرق ہو رہا تماشا دیکھ رہے تھے. جن بنو اسرائیل پر فرعون ظلم کرتا تھا، ان قوم بنی اسرائیل نے اپنی نظروں کے سامنے ظالم اور سفاک کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا. ان کے سینوں کو کتنی ٹھنڈک نصیب ہوئی ہوگی. یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے. ظالم کو اللہ اسی دنیا میں کیفر کردار تک پہنچاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب فرعون بحر قلزوم میں غرق ہو رہا تھا، فرعون نے اعلان کیا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون نے اعلان کیا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر کی قوم بنی اسرائیل ایمان لے آئی. وانا من المسلمین، میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں. میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں. آگے اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے فرمایا اب تمہیں ہوش آیا؟ اس سے پہلے تم تو بڑے فسادی بنے پھرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے. گویا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ظالم، جابر اور متکبر حکمراں فرعون کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا اور قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین ٹھنڈک پہنچائی. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے محرم الحرام کا مہینہ یہ مہینہ جو ہے باطل پر حق کے غلبے کا مہینہ ہے، ظلم پر انصاف کی جیت کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین جو ہے شیطان کے لشکر پر اللہ رب العالمین کے لشکر کی فتح یابی کا مہینہ ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ تاریخی ناحیے سے بڑی اہمیت والا مہینہ ہے. اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ آپ دیکھیے تاریخی ناحیے سے اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو، اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عہد نبوت کے بعد عہد خلافت راشدہ کے بعد جو ہے عہد بنو امیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی کے چہیتے، نبی کے لاڈلے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. کربلا کے میدان میں نبی کے چہیتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے، جن کے سلسلے میں، جن کے مناقب میں، جن کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں احادیث میں آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے تعلق سے فرمایا یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی. آپ نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی وہ اس نے مجھ سے محبت کی. احب اللہ من احب الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے جو بندہ میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ بندہ گر جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے جو ہے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے. بڑے فضائل حدیث بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحان طای من الدنیا. یہ میرے دونوں نواسے جو ہے دنیا کے دو پھول ہیں. بڑی فضیلت نبی نے بیان کی. تو بڑی فضیلتوں کے حامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے. حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا. لیکن کیا اس ثانیہ کو بڑا جو ہے دردناک ثانیہ تھا کہ اس ثانیہ کو موضوع بنا کر آنے والے ہر محرم کو جو ہے نوحے کا مہینہ بنا دیا جائے، ماتم کا مہینہ بنا دیا جائے، غم کا مہینہ بنا دیا جائے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی بدعات اور خرافات سے نبی نے منع کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ بندہ ہم میں سے نہیں
نہیں جو اپنے غریبار جو ہے اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے غریبان کو چاک کرے اور جو ہے زمانے جاہلیت کی پکارے۔ زمانے جاہلیت میں کسی کی موت ہوتی، مرنے والوں پر آنسو بہائے جاتے، نام لے لے کر ان کی کارکردگی کو جو ہے ان کی سرگرمیوں کو ان کے کارنامے کو یاد کر کر کے لوگ جو ہے روتے تھے، چیختے تھے، پکارتے تھے۔ نبی نے فرمایا او بندہ ہم میں سے نہیں جو غریبان چاک کرے، رخسار پیٹے، زمانے جاہلیت کی پکارے۔ اور آپ دیکھیے جیسے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں اس محرم الحرام کے مہینے میں بڑی شان کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، بڑی شان کے ساتھ ماتم مناتے ہیں۔ کوئی اپنے سینوں کو چیرتا ہے، کوئی اپنے بدن کو چیرتا ہے، کوئی آگ پر چلتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ایک سزا ہے جو مسلط ہوئی ہے۔ نہ ہو جس سینے میں الفت صدیق اور فاروق کی، نہ ہو جس سینے میں الفت صدیق اور فاروق کی، ہے یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے، ہے یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شہادت حسین کو موضوع بنا کر، عنوان بنا کر ہر آنے والے محرم الحرام کے مہینے ماتم کرتے ہیں، نہ ہوا کی مجلسیں سجاتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اربع فی امت من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ میری امت میں 4 کام ایسے ہیں کہ میری امت کے بعض لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، بعض لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الفخر فی الاحساب، الفخر فی الاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، حسب نسب پر جو ہے کبر اور غرور کا اظہار کرنا۔ میرا باپ ایسا، میں ایسے خاندان سے ہوں، میں ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا، نبی نے فرمایا یہ جاہلیت کا کام ہے، جاہلیت کی نشانی ہے۔ والطعن فی الانساب، اور حسب نسب میں تانا زنی کرنا، کسی خاندان کسی فرد نے کوئی غلطی کی اور اس کی غلطی کو لے کر پوری خاندان کو لپیٹے میں لے لینا کہ پورا خاندان ایسا، پورا خاندان ویسا۔ نبی نے فرمایا یہ بھی جاہلیت والا عمل ہے۔ والمطر بالنجوم، اور جو ہے ستاروں سے بارش طلب کرنا، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ایک عمل ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کو جو ہے جاہلیت والا عمل قرار دیا۔ اسی طریقے سے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس بندے پر جو نوحہ کرتا ہے اور جو نوحہ سنتا ہے۔ نوحہ کرنے والا ملعون ہے اور نوحہ سننے والا ملعون ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے بدعات اور خرافات، ہونے والے بدعات اور خرافات سے بچنے کی نبی نے تلقین کی ہے۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نام نہاد مسلمان بھی ایسے ہیں محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ کوئی خیر کے کام کرتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ نوحے کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ جو ہے غموں کا مہینہ ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے ویسے یہ محرم الحرام کا مہینہ، ہاں یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، اللہ اس کے رسول کی معصیت کر کے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم جو اس مہینے میں ظلم نہ کرو۔ لہذا ہم محرم الحرام کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو مسنون کام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مشروع قرار دیا، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمیں چاہیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، خاص کر کے جو عاشورہ کا روزہ ہے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، یہ راجح قول ہے ہم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اسی خوشی میں شکرانے
के तौर पर रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अपने भाई हज़रत मूसा के ज़्यादा मुस्तहिक़ वो रोज़ा रखूँ। लिहाजा यहूदी एक रोज़ा रखते हैं, तुम उनकी मुखालफत करते हुए 2 रोज़ा रखो 9 और 10 तारीख को। लिहाजा हम सबको चाहिए इस महीने के जो मशरूर मशरूर अमल रोज़ा है हम रोज़ा रखें, और इस महीने में जो बिदातें जो खुराफात जो रसूमात अंजाम दी जाती हैं हमें हर तरह से अपने आप को उन बिदात इन जो है बिदात और खुराफात से बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम की हुर्मत के तकाज़े को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आशूरा का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुहर्रमुल हराम की जो तारीख़ी हैसियत है उस तारीख़ी हैसियत को अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान हदीस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक